الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں اور پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، آپ تمام عاشقان رسول کو، بزرگ اسلامی بھائیوں کو عید مبارک. الحمدللہ آج جو ہے وہ عید کا دن ہے. عید کا دن جو ہے خوشی کرنا چاہیے، خوشی کرنا مستحب ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کی ایک منت ہوتی ہے، مراد ہوتی ہے ہم اس جگہ پہنچ جائیں، جب اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مزہ آ گیا، عید ہو گئی اپنی. تو جب اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ عید اتار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے. اور پھر ایک مقام پہ امیر سنت فرمایا جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. عید تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے. پھر کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. اور انہی میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں، ایسی پیاری شخصیت ہیں جن کو شاید آپ بزرگوں نے اس سے پہلے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھا ہو. اور آج جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں سے یا یہاں سے مجھے نہیں پتا کہاں سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہوگی. مرشدہ دیدار باہو. اور پھر جو منظر ہوتا ہے نا امیر اہل سنت تشریف لے کر آتے ہیں، ایک تو آپ کی امیر اہل سنت سے محبت اور امیر اہل سنت کی آپ لوگوں سے محبت. اور یہ جب محبتیں ملتی ہیں نا تو پھر ایک اور امیر اہل سنت آپ کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ میری برادری. اور پھر جو ہوگا امیر اہل سنت ہوں گے، آپ ہوں گے بزرگ اسلامی بھائی، آپ کے سوالات ہوں گے، امیر اہل سنت کے پیارے پیارے جوابات ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین آپ ذرا ان بزرگ اسلامی کے چہرے تو ملاحظہ فرمائیں کیسے خوشی سے پھول رہے ہیں. اب پتہ نہیں کوئی چیز ملنے والی ہے، کسی چیز کی زیارت ہونے والی ہے، ایک خوشی میں ہے نا وہ دل مچل رہا ہے یار. انشاءاللہ عز و جل اب یہ ان کے ہاں جی عید ہونے والی ہے. مرشد کی دید، مرشد کی دید. کیا بات کہی آپ نے حضرت، کیا بات کہی. مرشد دادی دار باہو، 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 مرشد دادی دار باہو. مینو لگ کروڑا میرے اسلامی بھائیوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں جو آج ہم بابا کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے بابا ہم لوگ کو بھولتے نہیں ہیں. یہ ہمارا پروگرام چوتھا پروگرام ہے. 2015 سے ہم نے شروع کیا تھا اور 2018 چل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھو آج تک کسی چینل میں کسی بزرگ کو پیش نہیں کیا گیا. یہ واحد مدنی چینل ہے جو بزرگوں کو عزت دیتے ہیں، بزرگوں کو بٹھاتے ہیں، دیدار کراتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں جو ہمارے مرشد ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم ان کا دیدار کریں گے. الحمدللہ حضرت صاحب جو ہیں بہت خوبصورت اور میٹھے ہیں. میں نے جب انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو میں نے ایسی شخصیت اور ان کے چہرے پر جو نورانیت ہے میں نے نہ پہلے ایسا شخص دیکھا تھا
اور نہ اب تک دیکھا ہے۔ الحمدللہ حضرت صاحب کے ہم فیض میں آئے، حضرت صاحب کا اتنا ہمیں فیض ملا، پہلے ہم خود نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ابھی ہمارے الحمدللہ بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور کوئی ناظرہ کر رہا ہے، کوئی عالمہ کر رہا ہے۔ حضرت صاحب کے فیض کی وجہ سے جو ہے ہمیں دین سے محبت ہوئی، دین کی سمجھ اور سوچ پیدا ہوئی، اور ہم برائیوں سے بچے اور نمازوں میں لگ گئے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب کا بہت فیض ہے۔ حضرت صاحب نے جو ہے نوجوان طبقے کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی گناہوں سے جو ہے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر جو ہے وہ اللہ کی یاد میں اور نمازوں میں اور روزوں میں اور مسجدوں میں جو ہے وہ دل لگا دیا ہے۔ حضرت ہماری دعا ہے کہ حضرت صاحب کی جو ہے عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ داڑھی والا، داڑھی والا، کرتے والا، زلفاں والا، امامے والا، میرا پیر، 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 سب بولو میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر۔ میں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ 69 سال کی عمر میں بھی آپ جو ہے نا دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر آپ کا یہ کرم ہے کہ ہمیں آپ سے فیض مل رہا ہے، اور آپ کی دید آج ہماری عید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اور ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 69 سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ کبھی غصے میں نہیں آتے، رات دن سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ ہم بزرگ جو ہیں وہ معمولی باتوں پر جو ہے نا شکار ہو جاتے ہیں غصے کا، تو آپ کچھ ہمارے اس کے بارے میں بھی دعا کیجیے۔ ہر شخص کی دنیا میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں پیر صاحب کے ساتھ سحری کروں یا افطاری کروں۔ الحمدللہ پیر صاحب کے ساتھ، امیر سنت کے ساتھ سحری کی، مزے میں مزہ آ گیا، زندگی کی خواہش پوری ہو گئی۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی خواہش صرف ایک ہے کہ مدینہ دیکھ لیں، لیکن جو خواہش پوری کر دیا پیر صاحب نے، آج سے کر دی ہے۔ الحمدللہ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ان کا کرم ہے اور ہمارے پیر کی نگاہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹی وی پہ کبھی دیکھا تھا، ٹی وی پہ باتیں سنتے تھے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دید کو ترستے تھے، آج ان کے پاس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انہی کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم کو اپنے پاس بلا کر ہمیں یہ سایہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم رکھے۔ اور اس طرح کی آج جب یہاں پہ میں کھڑا ہوں 82 سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اس وقت میں کسی مسجد کا صدر تھا یہاں کینٹ میں، تو اس وقت سے لے کر آج تک جتنا انہوں نے مجھے دعا دی اور جتنا کرم کیا، میرے گھر کا ماحول سارے کا سارا مدنی بن گیا۔ میرا بیٹا ایک عالم دین ہے جو کہ انہی کی نظر کرم سے ابھی تک ان کا وہ پروانہ ہے، اور وہ ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ نگاہ یہ پیر کی ہے، ان کا کوئی کرم نہیں ہے، یہ سب کرم میرے پیر کا ہے۔ تو تھا جن کا انتظار عید منانے کے لیے، برسات ہو، مرشدی برسات ہو، مرشدی اتار پر برسات ہو। আমার সোনার পি আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি আমায় করলে দেওয়ানা মুর্শিদ, তুমি আমায় করলে দেওয়ানা, আমি মুর্শিদ কা দেওয়ানা, মুর্শিদ আমি মুর্শিদ কা দেওয়ানা। আমার মুর্শিদ
تفصیل لے لیتے ہیں. ہمارے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارا ہے، پیارا اللہ کا. ہمارا مرشد دیوانہ، ہمارا مرشد دیوانہ، ہمارا مرشد دیوانہ، ہمارا مرشد دیوانہ. حضرات گو سے پانا گو سے لدن دیلانی پیرانی پر دیلانی حضرت عبد القادر دیلانی. بسم اللہ تمہارے نام. تاد در ملنگی ماں ملنگ میں دا دربار کا، تاد در ملنگی ماں ملنگ میں دا دربار کا، ہوگا پیغمبرہ یا خادم میں دا پیزار کا. سبا چکم دا مادا ٹول 61-62 سال دیما عمر دا، اور تقریباً ہر قسم ہستے ہر قسم گدے میں قتلی دی. خوب دنیا چی وطا سے گدے ما او قتلا شدائل مشموالینا یوازے اکیلے ہیچ سوکنا سرا یو خدای سرا. او دے دعوت اسلامی بنیاد چکم دا دے دی پیر الیاس قادر زیاب چیشو او نت زبا چکم دا ملکاؤ بکروڑاؤ پارا باندو خوانے کسان چکم دے دی مریدان دی او انشاءاللہ جوڑی ریبا. او یو بل پیر ما پا دنیا چے کتلائی دا شاہاں زینہ پیر کو ہاتھ گم گول شریف مفاوز کدا یو ٹیلر وہ در دی توب دی ٹھیکا ہولا خو اللہ پاک چھتا در جوڑ کرا دی کو ہاتھ پا خور کے کھمدہ دا مقام حاصل کرو. اونن سبا چکمدہ پنجاب سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان دے ترشی کھمدی پٹھول دنیا باندی حالت. اللہ تعالیٰ نے دی مولا پیر سیاب مول باندے قائم و دائم او ساتھی اور اللہ سور قدرت زندگی چکمدہ مرتدائم او ساتھی. مجھے در پہ پیر بلانا مدنی مدینے والے سیدی اتار سیدی اتار نعت سے پہلے ہوتے نا اتار پر سیدی اتار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ضلع تحصیل پنڈی گھیب سے آیا ہوں اور میں جب آنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے پیر مرشد کے دربار کے لیے کیا لے کے جاؤں، تحفہ کیا لے کے جاؤں. تو میں نے 1000 بار درود پاک پڑھا ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تھوڑا سا آپ کا لیے تحفہ لے کے آیا. 2 مہینہ کا روزہ رکھا ہے، وہ 2 مہینہ کا روزہ میں آپ کو بخشایا. اور 1 ختم قرآن شریف ہمارا نگرانی سورہ کا ماں کا لیے میں نے تحفہ دیا. اب یہ ہے ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ہم آپ کے مدنی پھول سن ہی رہے ہیں. اب یہ ہے کہ امیر السنت ہمارے درمیان ہے. اب انتظار تھا، اب انشاءاللہ عز و جل امیر السنت کے مدنی پھول سنیں گے. ماشاءاللہ بڑا دیدنی ان کا انداز ہے اور بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. آج کے مدنی مذاکرے کا اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہو کہ سالہ سال اس کا انتظار تھا. تو پچھلے سال بھی الحمدللہ کئی سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور آج یہاں تک پہنچے ہیں. تو اب مدنی مذاکرہ شروع کریں. کیا مدنی پھول دیں گے ابتداً؟ سننے کے لیے حاضر ہوں گے. مرشد کا دیدار چاہیے. کچھ سوالات تھے ہمارے بزرگوں کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب اپنا نام بھی بتائیں، گام بھی بتائیں کہاں کے، اور عمر بھی بتائیں. مشتاق احمد اتاری میرا نام ہے. میں میاں چنو سے حاضر ہوا ہوں. کتنی سال سے آ رہے یہ بھی بتا دیں.
تقریباً 18 سال سے مجھے یاد ہے پاپا کی. پورے ماہ کا اعتکاف؟ 1 سال نہیں، میں نہیں آ سکا تھا، میرا بیٹا بیمار. اب پہلے 10 دن کا ہوتا تھا، تب سے آتے ہیں ہم. تب سے آ رہا. انہیں جو لوگ بولتے ہیں نا اعتکاف میں یہ تکلیف وہ تکلیف، تو یہ مثال ہے آپ کے سامنے. دو گزارش میری یہ ہے پاپا کہ اس عمر میں ہم بڑھاپے میں سستی محسوس کرتے ہیں، نیند زیادہ آتی ہے اور بھول جاتے ہیں. ایک فکرہ بولتے ہیں نا، دوسرا فکرہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بولیں گے تو مگر وہ یاد نہیں رہتا کہ کیا بولنا ہے. صحیح. تو ان حالات میں ہمیں اپنی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے نیکیاں کمانے کے لیے دعوت اسلامی میں کیسے کام کرنا ہے؟ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آگے کیا بولنا ہے، اور یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ابھی کیا بولا تھا. مشتاق احمد صاحب فرما رہے تھے کہ بڑھاپے میں کیسے اب نیکیاں کیسے ہوں. تو واقعی یہ تو ہے کہ بڑھاپے میں وہ ہمت نہیں رہتی. یہ ہمارے سارے اعضاء جو ہیں، ہاتھ پیر نظر سننے کی طاقت وغیرہ، یہ سب یعنی کہ ایکسپائر ڈیٹ جس کو بولتے ہیں قریب آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اب اپنے اختتام کی منزل کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں عبرت ہے. کل تک اپنے کو یہ یاد کریں گے تو یاد آئے گا کہ یار یوں کودتے تھے، چھلانگ مارتے تھے، توڑتے ہوئے نکل جاتے تھے، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بڑھاپا جو ہے نا، یہ سمجھو کہ موت کا بہت بڑا میسنجر ہے. کالے بال کے بعد سفید بال آنا یہ موت کا میسنجر ہے، پیغام دینے والا ہے کہ اب مطلب ہے کہ سنبھل جاؤ. لیکن شیطان ہے ورغلاتا ہے، وسوسے آتے ہیں کہ نہیں ابھی تو تیری تو نزلے سے بال سفید ہو گئے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ بڑھاپا جو ہے نا، اس کے بعد موت کے علاوہ نو ادر آپشن، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. موت بالکل قریب ہے. بچپن میں جوانی کی امید، جوانی میں ادھیڑ عمر کی امید، بڑھاپے میں بڑھاپا شروع ہوا تو چلو بھائی ضعیفی کی امید، ضعیفی کے بعد اب کیا. تو اب ہمارا بڑھاپا بھی ہم میں سے بعضوں کا تو بالکل ضعیف ہی آ گئی ہے. 70 سال بھی بعضوں کے ہوں گے، کسی کے 75 ہوں گے، کسی کے 60 66 67 68 اس طرح. تو ہم لوگ سب کے سب یہ تقریباً میرا خیال ہے 60 سے تو اوپر، 60 کے آس پاس کے، بعض اوپر ہیں، بعض کوئی 1 سال 2 سال نیچے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے لو زیادہ لگانی چاہیے اور ڈرنا زیادہ چاہیے. کیونکہ اب واقعی بولتا ہوں کہ بڑھاپے میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے بندہ کہ بعض اوقات گر پڑتا ہے نا، میں بھی ڈرتا ہوں، گر پڑتا ہے نا تو پھر اس کا اٹھنا بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے. خدا نہ خاصا ہڈی کی چوٹ آ گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی تو پھر جڑنا بہت مشکل ہے. یعنی قوت مدافعت، ڈیفینسیو پاورز جو ہے یہ ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور مقابلہ ہو نہیں سکتا. معمولی سا جھٹکا بھی، بظاہر معمولی نظر آنے والا جھٹکا بھی کبھی آ جاتا ہے نا تو ایک تجربہ ہے کہ آزمائش میں ڈالتا ہے. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے ایسے لے جاؤ کہ میرے کو بٹھا دو لے جا کر، میری ٹانگوں میں جان نہیں اتنی، اگر یہ بزرگ میرے جوش میں آ گئے تو کہیں آزمائش نہ ہو جائے. ہاں مجبوری ہے، کیا کریں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسلام میں بڑھاپا نصیب کیا، اور اسلام میں جس کو بڑھاپا آتا اس کے اپنے فضائل ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور شروع سے مسلمان چلتے آ رہے اور برے ہوئے. اللہ کرے کہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اسلام ہم سے جدا نہ ہو اور ہم کفر میں نہ جا پڑے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم کو برے خاتمے سے بچائے. میں ایک ملازم ہوں، کلاس 4 کا ملازم ہوں. آپ کا بڑا فیض ہے. میرے 2 بیٹے عالم دین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اور حضور غوث پاک دے صدقہ میرے جناب کے آپ نے فیض بہت نوالا ہے. میری 3 بیٹیاں عالم کر دی بہن حضور. میں ایک بہت ہی غلیظ سی اور میں نے حضور کا صدقہ میرا پاک صاف کر دیتا. بڑا دامن پاک پاڑے صدقے سر جنت وچ اعلی مقام نصیب عطا فرما سی. بابا جی شفیعت والا کی جناب کے
میں عرض کرنا کہ سفید والا دے فضیلت میں جناب بابا جی میں سوال کرنا جس کا دعا کرنا میں جنت تعالی مقام نصیب عطا فرماوے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس نصیب عطا فرماوے تہاڈا صدقہ ہی کھاندے پے ہیں تہاڈا صدقہ پیندے پے ہیں محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے با کمال ہے سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے. جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجہ بلند کرے گا. حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پر نور ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام میں بوڑھا کیا یہ بھی اس کا احسان ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ جس نے ہمیں اتنی عمر دی. ہم نے قدم قدم پر خطائیں کی اس نے ہمارا رزق نہیں روکا ہے نا. کتنے گناہ کرنے کے باوجود وہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہا اور یہاں تک الحمدللہ ہم پہنچ گئے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بس صرف اپنے دربار کا اپنے در کا محتاج رکھ بندوں کا محتاج نہ کر کہ بڑھاپے کے بعد یہ محتاجی کا اندیشہ رہتا ہے. وہ سب سمجھتے ہیں کہ میں تو شاید کہ محتاجی سے مراد وہی بستر پہ آ جانا ایسا بیمار ہو جانا کہ بستر پر آ جانا اور آزمائش ہوتی ہے. اس کا بھی اندیشہ بوڑھے کو رہتا ہے. بہرحال یہ کہ جوانی میں گناہ کے مقابلے میں بڑھاپے کا گناہ یہ اپنا اس کا بھی حساب ہے یعنی کہ فرق ہے دونوں میں کہ جوان کو اپنی مستی ہوتی ہے بوڑھے کو کیا مستی ہے. تو اب تو کم از کم یعنی کہ بندہ بڑھاپے پہ آ گیا اب تو اپنے اندر خوف پیدا کرے اور ڈرے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بدبختی کی مہر لگ جائے. تو بہت ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. زبان کو بہت کنٹرول کرنا ہے کہ یہ زبان مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ 95% 95% گناہ یہ زبان سے ہوتے ہیں باقی گناہ 5% گناہ دیگر اعضاء بدن سے. تو اس لیے زبان کو بہت کنٹرول کرنا ہے. بڑھاپے کا ایک امتحان یہ بھی ہے کہ غصہ جلدی آتا ہے. ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی اب وہ بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا ہو پڑوسی ہو غصہ آ جانا ہے. اب غصہ تو آ گیا اس میں ہمارا قصور کیا آ گیا ہمارا اختیار نہیں ہے اس میں. لیکن اب اس غصے کا اگر ہم نے کوئی خلاف شرع استعمال کر لیا تو اب اس پر پکڑ ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو جیسا بھی غصہ آ جائے زبان کنٹرول گالی نہیں نکالنی جھاڑنا نہیں ہے جھاڑیں گے دل دکھ جائے گا ہے نا. یعنی کہ یعنی بلا اجازت شرعی بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس کی صورتیں ہوتی ہیں. عام طور پر ان صورتوں کے علاوہ بھی ہم لوگ جھاڑ دیتے ہیں غصے میں دل دکھا دیتے ہیں. تو دل دکھانا یہ بہت بہت بری چیز ہے بہت برا گناہ ہے اور ظلم ہے یہ. اور ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے. تو اب یہ کہ بہو بیٹیوں کے ساتھ یا اگر خوش قسمتی سے بچوں کی امی حیات ہیں تو ان کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ دوتوں پوتوں کے ساتھ سب کے ساتھ نرمی اور مسکرا کر گزارا کریں گے نا تو ہی یہ سب آپ کو
آنکھوں پہ بٹھائیں گے. آپ غصہ کرتے رہیں گے, آپ کو یہ سب اکیلے کر دیں گے, آپ اکیلے ہو جائیں گے. پھر آپ کا دل جلتا رہے گا کہ میرا بیٹا پوچھتا نہیں ہے, میری بیٹی پوچھتی نہیں ہے, اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہوگی کہ میں بھی تو کاٹ کھاتا ہوں ان کو, تو یہ جوان ہے, یہ کام میں میری اب منت کریں گے. تو اس لیے ان کا جو تھوڑا کمزوری 19-20 معاملات تو ہوتے ہیں, آنکھ آڑے کان کرنے ہوتے ہیں. جب تک ہم کو شریعت واجب نہ کرے کہ ہم ان کو اس سے سمجھائیں, روکیں. بس یہ ضد نہیں ہونی چاہیے کہ میں فائدے کی بات کروں گا, میرا بھی حق ہے, میں تمہارے بھلے کے لیے بات کرتا ہوں, میری سنو, میری سنتے نہیں ہو تم لوگ. یہ انداز جو ہے نا, یہ آپ کو اکیلا کر دے گا. اور بعض ہوں گے اس میں, ہو سکتا ہے اکیلے ہو گئے ہوں گے کہ سب گھر کے افراد جو ہے وہ خلاف ہو گئے ہوں گے اور سنتے نہیں ہوں گے. تو اس لیے اب سب سے نرمی, اور دل چاہے نہ چاہے ہونٹوں پہ مسکراہٹ, ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہے گی نا تو اولاد کو مزہ آئے گا کہ واہ آج ہمارے دادا یا ہمارے ابو آج اچھے موڈ میں. ورنہ چہرے پر بادل چھائے رہیں گے, غصہ بھرا رہے گا, موڈ آف ہوگا, تو پھر وہ دیکھ کے کترا جائیں گے, سلام کر کے گزر جائیں گے, ہاتھ چوم لیں گے, اندر اندر سے پریشان رہیں گے. تو یہ آپ کو بہت قیمتی مدنی پھول میں دے رہا ہوں, جو انشاءاللہ آپ کی اب زندگی ہماری تھوڑی سی رہ گئی ہے, اس انداز کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی. ایک گجراتی کی کہاوت ہے, ہنسے ہنسے تینو گھر وسے, جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے. تو اب ہنسی خوشی گزارا کرنا ہے, ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو, دل میں بھلے غم ہو, مگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ. اگر ذہن میں دماغ میں غصہ بھی بھرا ہے, زبان پر دعا, غصہ آ بھی جائے اللہ تجھے 7 حج کرائے, تو جلدی جلدی مدینہ دیکھے. تو اگر یہ غصے میں بھی یہ جملے نکل جائیں گے نا منہ سے, تو وہ بیٹا یا جو بھی وہ ہنس پڑیں گے اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو بزرگ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ تو بزرگ ہیں جو اسلامی بہنیں ہیں جو اس عمر کی ہیں, اور یہ ان کے لیے بھی مدنی پھول ہیں, یا صرف یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا بزرگی کہیں گے, ان کو کیا کہیں گے پہلے تو؟ اب بزرگ خاتون, بزرگ خاتون تو ظاہر انڈرسٹینڈ جو بھی بوڑھا یا بوڑھی. اب اس وقت تو میرے پاس یہ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ مدنی چینل پر ناظرات, ہماری بزرگ خواتین تو مدنی چینل سنتا رہتا ہوں, بہت دیکھتی ہیں کہ ان کو بیچاریوں کو اور مشاغل تو اتنے ہوتے نہیں ہیں, تو دیکھتی رہتی ہیں دیکھنے والیاں. تو ان سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ جو بس بہو بیٹیوں کے ساتھ مسکرا کر گزارا کرنا ہے, اور ان کی جو بھی کمزوریاں ہوں, کام میں کوتاہیاں سستیاں ہوں, تو آنکھ آڑے کان کرنے. بار بار ڈانٹ ٹپٹ کریں گی, چڑچڑاپن کا مظاہرہ کریں گی, تو پھر یہ اکیلی کر دیں گی, آپ کا کام نہیں کریں گی. تو یوں بدمزگی ہوگی, پھر جو دل دکھائے گا پھر وہ ناحق ہوگا تو گناہ گار بھی ہوگا, دل دکھانے میں ناحق ہوگا. تو اس لیے وہ سب میری مدنی بیٹیاں بھی ہنستی رہیں, مدنی بیٹے بھی ہنستے رہیں, تو انشاءاللہ خوش رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہوگا. ورنہ غم تو عمر کو بھی کھا جاتا ہے. غم ہو آخرت کا غم ہو, مدینے کا غم ہو. غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا آقا, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلوا علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ بہت غور سے سنیے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, جب میرا بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کو 3
مصیبتوں سے عافیت عطا فرماتا ہوں، جنون کے مرض سے، یعنی پاگل پن کے مرض سے، برس کی بیماری سے، یہ سفید داغ اور کوڑ کی بیماری سے. اور جب میرا بندہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں. اور جب میرا بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کے ہاں محبوب بنا دیتا ہوں. اور جب میرا بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب میرا بندہ 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں اس کی نیکیاں لکھنے اور اس کی برائیاں چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہوں. اور جب میرا بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں، پھر اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی گھر والوں کے حق میں سفارش کی جائے گی. صلوا علی الحبیب. اب 20 سال وقت کی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام، عمر، کہاں سے تشریف لائے سب بولنا ہوتا ہے. ہمارا نام جی گل رسول ہے. کیا نام ہے؟ گل رسول. گل رسول. گل رسول. جا لکی موت نہ لگوائیں تجوڑی نہ لگوائیں. خاص تقریباً مراد 45 کسانی وہ گاڑی سے دغزے تھا گئی 45 کسان 45 ایئرس. نہیں 45 کسان ترجمہ کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا ہاں جی 45 آدمی عید لائے تھے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا والد صاحب ہے لیکن بوڑھا بھی ہے، وہ تقریباً 120 سال اوپر ہے. سچ کی بات ہے، جھوٹ کی بات، گپ شپ کی بات نہیں ہے جی. وہ مجھے کہہ رہے کہ ہم ان کی شادی 4 تھے، وہ وفات ہو چکا ہے 4. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شادی کرتے ہو. اس کو ہم کہہ رہے کہ ابھی تو شادی بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ مجھے شادی کرتے ہو. ہم مجھے عذاب کرتا ہے. ابھی تو اس مسئلہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ اس کا نام گل رسول ہے اور اس کا ابو کا نام غلام سعید ہے. اس کا نام ہے ابو کا؟ غلام سعید. غلام سعید. ہاں یہ تقریباً اس کا ابو تقریباً ان کا عمر نہیں بتایا. ان کا تقریباً 60 سال اس کا عمر ہوگا. 60. اس کا ابو جو ہے 120 سال اس کا عمر ہے. ایک سے ڈبل ہے. ہاں نہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے. 60 سال کی عمر میں باپ بنا ہے اس کا مطلب. ابھی اس کو بولتے ہیں کہ اس نے 4 شادیاں پہلے بھی کی ہے لیکن ابھی وہ فوت ہو چکی ہے. ابھی وہ اس کو بولتے ہیں کہ ہم بھی شادی کرو. تو یہ بولتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اگر نہ کریں تو وہ تو ہمیں تو دعائیں دیتا ہے. ابو کا دعا تو لگتا ہے، ہمیں وہ دعائیں دیتا ہے. اگر کریں تو یہ تو شادی کا ہے نہیں. ابھی آپ ہمیں ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم کیا کریں. آپ اس کو بولو ہم کوشش کرتے، آپ کوشش کرو. نہیں باپ کا حکم ماننا نا. 120 سال کی عمر میں اگر وہ شادی کے قابل ہے تو شادی کروا دو، اس کے کیا عرض ہے. آپ بولو ملتا نہیں، اگر آپ کو نہیں ملتا ہے، بیوی نہیں ملتی، اس کے لیے کوئی تیار عورت اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ بولو میں کوشش کرتا ہوں مجھے مل نہیں رہی. سچی بات کرو کیونکہ واقعی اس عمر میں ملے گی کہاں سے. تو آپ ان کو تسلی دو، اس کو مایوس نہیں کرو کہ نہیں ہو سکتا. بولا آپ بولو ابو آپ دعا کرو، ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم آپ کے لیے ڈھونڈتے ہیں. اب تسلی دو اس کو اور ڈھونڈو بھی، اور اگر مل جائے تو کر بھی دو. وہ بھی ملے گی ایسی ہی. ماجد باپو عرب امارات میں کسی نے ہم کو مجھے بتایا تھا، ایک کسی عربی کی ماں انتقال کر گئی، باپ شاید 78 سال 78 78 سال کا تھا.
ماں کے انتقال کے 3 دن کے بعد اس نے اپنے باپ کی دوسری شادی کر دی. تو جس نے مجھے بتایا اسے بولا، میں نے بولا یار اتنی جلدی 3 دن میں؟ تو بولا کیا ہے 3 دن سوگ جو ہوتا میت کا 3 دن ہے. تو میرے باپ کے 3 دن نکل گئے سوگ کے، تو میں نے شادی کرا دی میرے باپ کی. اب اس کی باپ سے محبت دیکھنے والی ہے نا، 78 سال کی عمر میں شادی کروا دی. تو اس لیے مطلب کوئی حرج نہیں اس میں، شادی کروا دینی چاہیے. اللہ برکت دینے والا. نیت صاحب منزل آسان، باپ کی خدمت کرے. یہ کچھ بھی بولتا ہے، آپ کو جھاڑتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، آپ نہیں بولنا. یہ ارذل عمر کہلاتی ہے، ارذل عمر. قرآن کی آیت کریمہ ہے نا کہ جب یہ ارذل عمر پر پہنچے تو اف نہیں کرنا ہے. اف یہ سب سے ہلکی آواز ہے، یعنی یہ بھلے کچھ بھی کرے. حدیثوں میں بھی ہے کہ ماں باپ بڑھاپے میں چاہے ظلم کرے، 3 بار ہے، ظلم کرے، چاہے ظلم کرے، چاہے ظلم کرے. اس سے ہم کو اچھا سلوک ہی کرنا ہے. ہاں یہ ہماری جنت ہے، یہ ہماری دوزخ ہے. ان سے بگاڑنا نہیں ہے، ان کو جھاڑنا نہیں ہے، ان کو دکھی نہیں کرنا ہے. بھلے خود بھوکے رہ جاؤ، اس کا پیٹ بھرنا ہے. انشاءاللہ اس طرح ہم آقا کے پیچھے پیچھے جنت پہ چلے جائیں گے. ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے. ہم اگر اس عمر پر پہنچے انشاءاللہ ہماری اولاد بھی خدمت کرے گی. اگر ہم ان کو اس طرح تڑپائیں گے خدا نہ خواستہ تو کل ہماری اولاد ہم کو ہو سکتا ہے تڑپائے کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. یہ بالکل سیریس اس کو لینا. اگر کسی کے ماں باپ حیات ہیں تو بس ان کی خدمت کرنی ہے. ہاں بابا جانی، تو پھر میں شادی کر لوں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ کی اولاد آپ کا تعاون کرتی ہے اور حالات میری چیری کے ہاتھ خرچہ اٹھا سکتے ہیں آپ. 6 سال ہو گئے، 6 سال. اللہ مغفرت. اگر آپ خرچہ اٹھا سکیں، نان نفقہ بھی ضروری ہے. بالکل بالکل. وہ جس سے آپ کے ابو تو بیچارے ان کے جو بھی خدمت آپ نے کرنی ہے، جو ماں آئے گی بوڑھی اس کی بھی خدمت آپ کو ہی کرنی ہوگی. تو نان نفقہ ہونا یعنی اس کا روٹی مکان کا انتظام بھی ہو جو شادی کرنا چاہے اس کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی مطلب عورت کو پھنسا دینا شادی کرا کے، ایسا نہیں ہے. تو میں نے تو ایک بات کی، تو اب سائڈ کے تو بہت سارے مسائل ہیں، وہ تو آپ نے حل کرنے ہیں. تو آپ کو اللہ اگر کوئی سے اسباب کر دیتا ہے تو بالکل کرنے میں کیا حرج ہے. آپ اپنی خود پوزیشن دیکھیں کہ آپ سنبھال سکیں گے نہیں. نہیں تو شرم تھوڑی منع ہے کہ بھائی 66 سال کا بوڑھا ہو جائے تو شادی نہیں کر سکتا، منع تو نہیں ہے. بس وہی کہ اس کے شرائط پورے ہوں، آپ ہاں یہ سنبھال سکیں، حق بھی ادا کر سکیں. ہاں یہ بھی ہے، دیکھ بھال کے کرنی ہے. اچھا یہ یہ نہیں کہ پھر دونوں لڑتے رہے، اولاد تماشا دیکھتی رہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان شریف سے محبوب شاہ تشریف لایا ہے. کبھی اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے اللہ کو ملا دیتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں. اس میں شعر میں یہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نہیں وہ کور سیر معنی بدل جاتے ہیں نا. کبھی جوانی میں مجھے بہت شوق تھا اخروٹ کھانے کا. کھائے گا اخروٹ کھانے کا. تو کبھی کبھی بادام بھی کھا لیتے تھے. اچھا. اور پنجاب میں گنا بہت ہوتا ہے، گنا بھی بہت کھاتے تھے. مونگ پھلی بھی کبھی کبھی کھا لیتے تھے، کبھی چھواری بھی کھا لیتے تھے. اب کیا کریں، جوانی لوٹ کے واپس ہو گئی. اب میرے ڈانٹ نہیں ہے، کوئی مدنی پھول ایسا دے دیے جو کہ میں اپنا گزارا زندگی کا بشر کروں. کیا چاہیے؟ اخروٹ کھانا کیسے اخروٹ کھائیں، کیسے گنا کھائیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، اب ڈانٹ نہیں ہے، دل تو ہے، دل تو کرتا ہے. کھانا کس سے؟ دل سے، دانت سے؟
کھانا تو منہ سے دانت نہیں ہے نا. نہیں مطلب اخروٹ اور یہ بادامیں کھانی ہے اب بھی آپ کو؟ ہاں انشاءاللہ کھانی ہے، کھانی ہے بس، یہ کھانی ہے، ضروری ہے انشاءاللہ. آخر دل تو ہے، دل تو ہے نا. وہ حدیث شریف یاد کر رہا تھا، 2 حریص آسودہ نہیں ہوتے، اس طرح کا ہے شاید. جہاں عمر بڑھتی جاتی ہے اور امید بھی بڑھتی جاتی ہے. اس میں ایسا ہے کہ اب ان دنیاوی لذتوں کا تصور ختم کیا جائے، اب دنیاوی لذتوں کا تصور ختم کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں اب جنت میں حاصل کرنے کی طرف لو لگائی جائے. ورنہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی لذتیں یاد کر، ہم نے دیکھے نا ایسے بوڑھے جن کے بارے میں ان کی اولاد نے ہم کو بتایا، جیسے پتا چلا کہ بھائی وہ والد صاحب کو فالج بھی ہے، تو صاحب ہارٹ اٹیک بھی ہے، تو ٹانگ بھی کٹ گئی ہے، تو بستر پر ہیں، بولتے ہم کو پائے کھانے. ایسے 2 کیس میرے پاس، یہ پائے مانگ رہے ہیں، ہم کو پائے کھلاؤ. اب پانی تو ہضم ہوتا نہیں، پائے کیسے کھلائے؟ یہ میں نے مبالغہ کیا، پانی ہضم نہیں ہوتا، یعنی کہ مطلب اب ہضمہ تباہ ہو گیا، ہارٹ ہے، پڑے ہوئے موت کے انتظار میں، بولتے ہم کو پایا لاؤ، کو پایا کھلاؤ ہم کو. یہ تو اس طرح دنیاوی نعمتوں سے اس طرح دل لگانے سے یہ خطرہ ہے کہ بے رسان ہو کہ آخری وقت میں اخروٹ اور بادام یاد آئیں. تو اس لیے ہم کو آخری وقت میں مصطفیٰ یاد آئے تو کیا بات ہے، ان کے جلوے نظر آئیں. تو یہ اب مطلب نکال دیں ذہن سے، کیونکہ وہ ایک بوڑھے صاحب کا اس میں عبرت کے لیے بتاتے ہیں کہ بوڑھا نوجوان بیٹھے ہو تو ایک بوڑھا نکلا اور بیٹھ کے کچھ ڈھونڈنے لگا. تو بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں گئی؟ تو انہوں نے بولا کہ اب وہ جوانی نہیں ملے گی، وہ تو گئی آپ کی، تو اب بوڑھے ہو گئے آپ. تو اب وہ بوڑھے نے ان کو نیکی کی دعوت دی کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جوانی مل نہیں سکتی، اور میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جوانی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ میری طرح بوڑھے ہو جاؤ گے تو پچھتاؤ گے، کچھ کر نہیں پاؤ گے. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جماعت تم ہو. اب حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت جوان ہوں گے جب یہ شعر لکھا ہوگا نا کہ ابھی سے کر لو. یہ جوانی سے چیت گئے تھے، چوکنے تھے کہ ابھی کرنے کا ہے. ہم لوگ جوانی اور سب کھیلوں میں گما دی، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب بڑھاپا ہرس و ہوا کی نظر ہو جائے، اس سے بچنا ہے. تو اچھی اچھی چیزیں کھانے کی خواہش ہے، اور یہ سمجھو کہ ہم اپنے حصے کی کھا چکے، اب کھائیں گے بھی نا تو یہ شوگر چڑھ جائے گا، تو کولیسٹرول گھس جائے گا، تو ٹرائیگلیسرائڈز اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں جو ہے یہ خون میں چلی جائیں گی. تو اب وہ سب ڈر ڈر کے کھانا ہے. اگر زندگی آپ کو پرسکون گزارنی ہے تو ڈر ڈر کے. اب یہاں روز بوٹیاں اور بریانی آئیں. میں واقعی یہ رسک میں چل رہے. یہ بزرگ خاص کر بیچارے اب کیا کیا جائے. میری مامی 3 دن پہلے بہت ہو گئی ہے. اللہ غنی کے رحمت فرمائے، ان کو بھی بخشے اللہ، آپ کو بھی بخشے، ہم سبھی کو بخشے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نام گل بجان. آپ نے کیا کیا؟ ضلع لکی مروت او خانہ لکی موت قبائل خانہ او ہمارا تو سنو خان، وہ ہم بھی دتور. روتے کو ہنسا دینے والا انداز ہے ان کا. خان سلام کیا، سلام کا جواب دیا، کیا کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم دیں گے جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نام گل بجان. گل بجان جی ماشاء اللہ.
ذی اللہ کی مروت عمر 63 سال درې باندې شپېته کاله شپږ کاله مخکې ما درې کرنالم ځکه دعوت اسلامي ته انتقال کړی وه تر اوسه پورې څه کاروبار نه ده شوري سوی خالي جومات هغه ما اچولې ده نور کاروبار دغسې ده موږ بچیان دغسې دي موږ ته چې دا کار روان سي موږ بچیان ډېر خوشحال سي ترقي به روانه سي دا ما پهله ځل ده چې دلې ته راغلی بیا راغلی نه یم یوه میاشت اعتکاف دپاره نور د سره موږ ډېره مینه ده او دغه کاروبار چې به موږ ډېره شپېتې استعمال کو مدني قافلې به باسو نور چې کوم کار یې د دین خبرې به موږ کوو پیر صاحب چې دغه به موږ ډېر ډېر شکریا ادا کوو او ډېر به موږ دته دعا کوو چې دی خدای دغسې کامیاب کړي او مخکې ترقي ورکړي ټول چې څومره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته چې هله دل هغه جا ذهن جا یو کاروبار واخلي یو کار روان سي کامیاب سي اللہ تعالیٰ خوشحال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اردو کابل بھائی اردو ان والا ہی کو کرے نا مذکر مؤنث سب مطلب چل رہا ہو گیا. بولا ہے تامج آ جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ گلبجان کا یہ سوال ہے کہ میں نے 3 سال پہلے اپنا زمین دعوت اسلامی کو جو مدرسے کے لیے دیا ہے سبحان اللہ اور ابھی تک وہ مدرسہ نہیں بنا ہے. اگر یہ مدرسہ ہمارے بن گیا تو ادھر دین کا کام تو عام ہو جائے گا اس لیے کہ ہمارے بچے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ بچیاں پڑھ سکتے ہیں اس طرح فضول گھومتے پھرتے ہیں. اگر ادھر دعوت اسلامی کا ایک مدرسہ بن جائے تو ہم ساری عمر اپنے پیر صاحب کو دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو عمر دراز کرے. جی میرا ایک سوال بھی ہے جو کم کی تھے نوٹ تو کرو اس کے نوٹ کر لو نا کم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام کابل خان ہے عمر 61 سال. کابل خان ہاں 61 سال عمر. 61 سال تو عمر ایک کھپی کے لکی بورت سکرت جوڑی. جی میرے جو 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں اور ابھی تک نہ میں نے بیٹیوں کو شادی کی ہے اور نہ جو بیٹی کو شادی کیا ہے. اور میں جب پینشن پہ آ کے جو میرا والد بزرگوان بیمار تھا سارے پیسے اس پہ خرچ کر دیے ہیں. ابھی آپ ہمارے لیے دعا کریں آپ کے توسط سے اللہ ہم پہ رحم فرما کے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہمیں جو ہمیں اپنے در پہ بلا لے. یہ ہمارا توقع ہے اور دل و توقع ہے اس لیے کہ حج تو کر بھی نہیں سکتا ہے ابھی پیسے ہے نہیں میرا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے ویسے کوئی کاروبار نہیں ہے. تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے ویسے بزرگوں کے واسطے اگر کے واسطے ہم پہ رحم ہو جائے اور ہمیں صرف بیت اللہ کی حج کی کہ ہمارا وہ جو فرض ہو گیا ہے وہ ہم سے اتار دے. اس لیے کہ پیسے تو ختم ہوئے اپنے والد بزرگان پر خرچ کر دیے اب میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے نہ شادیوں کے لیے ہے اور نہ کچھ کے لیے ہے. ویسے ہاتھ بیٹھے. وعلیکم السلام. اللہ اسباب کرتے ہیں اللہ اسباب کرتے ہیں. جی اور جی ایک عرض بھی ہے میرا نگرانی شورا حاجی عمران صاحب کی طرح کہ وہ ایک دن ایسا وقت نکالے کہ وہ میرے ساتھ 1 to 1 ملاقات کرے. ایک لیے آپ کے ساتھ میرے ساتھ ابھی نہیں جب بھی آپ کو جو موقع مل جائے. میں نے بہت لوگوں کو سوال کیا کہ اس کو بولو لیکن کوئی بھی آپ کو نہیں بول سکتا ہے. اس وجہ سے میں نے آج اپنا دل کو بڑا کر دیا. ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملے ہاں تو شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آخری ہے
پھر میں سوالات کروں گا. سبحان اللہ. یعنی تو یہ کسی میں زور نہ ہو جائے گا. میں رسم خان آوڑا 70 سال عمر ہے. میں 40 سال اعتکاف شنک ہو گیا, برابری نہیں ہو گئی ہے. اس سال تے میں اعتکاف تے آوڑا ہے, منزل کی تے رات مارا ہے. پہلے رمضان مہینہ ہو گیا تے تقریر شروع کی تے میں کل ہو نیندر ہو گیا, نیندر نہیں کی تے میں سو گیا. سارا مجمع تھے لوگ تھے میر رحمت ہو گیا. میں کو میر رحمت کو نہیں ہو گیا. میں ڈسینڈ ہے میں تے کل عرض کی تھا جی دا میں کل می کو نہیں کیوں کو نہیں ہو گیا. تو آ کے جی تو ستا ہے تے کل می کی نہیں کی سی رحمت اللہ می. انشاءاللہ انہوں شاک بعد 2 گھنٹے سمے بھی بالکل نہیں سمے. انشاءاللہ دعا کرا میری زندگی اتنا اعتکاف کرے سے انشاءاللہ. وقت اشراق نفل پڑا ہے میں کل وقت نیند راوڑا ہے تا اعلان کی تھا کہ مسجد سے سمو بستر کنڈا ہو. میں کل بستر نہیں لبدا ہے میں لاپ میں سوتا ہے. وقت آ کہ ان تے کل اعلان نہیں کی تھا کہ بستر کنڈا ہو. میں آ کہ جی میں بستر کو کونی. وقت آ کہ بستر اٹھی بستر کنڈا ہو. میں کہ میں بستر نہیں لبدا میں کونی. وقت آ کہ تو کی نوٹ کرو میں کل لڑکی کی وہ نیند رہی تھی میں یقینی کی تھا میرے بستر میرے نال پی. وہ 12 رمضان دے رات 12 بجے میرے 2 نکیے میرے پتر والے بچے اس کو میرا دل سے خیال ہو گیا. میری نکی بچی ہے پتر والا بچی تو 2 پوترے نام دا میں ڈیٹا پاورن تیڑی نال آوڑا. تے میں وہ پوتری تے آیا کہ یہ سارا خیال کرو تیرے بیے پوترے آسے کہ تو آوڑا ہے. وہ تے کو لا کہ میں بہن دیر اسمیل خان نال آوڑا ہے یہ برا کل دم واسطے کی تے اٹھا وہ تے لو نکا پوترے اس نال میں پوتر بٹایا پٹ کا مارا ہے سر تے. بیے بچہ 1 سال والا وہ جولی جتا ہے بٹایا ہے تو وہ اس کو پٹ کا مارا ہے. وہ تو جیب تھی پیسے کٹے 50-100 روپے بیٹھی تے دیتا ہے بیا پوتری تے دیتا ہے بیا تے آپ پوتری تے دیتا ہے 200 روپے تے. میں اٹھے خیال کی تے 10-12 بجے رات ٹائم میں. باتوں کو خلاصہ یہ ہے, یہ پہلے فرما رہے ہیں کہ مدنی مذاکرہ چل رہا تھا تو مجھے اونگ آ گئی. میں سویا تو خواب میں آپ جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں سو. میں نے دیکھا کہ پورے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں سب پر ایک رحمت کا می برس رہا ہے, مجھ پر نہیں ہے. تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ برس رہی ہے رحمت تو مجھ پر کیوں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم سو رہے ہو اس لیے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے بعد پھر نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں اب کسی بھی حلقے کو نہیں چھوڑوں گا. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تقریباً 2 گھنٹے سوتا ہوں اور اس کے علاوہ میں تقریباً پوری شرکت کرتا ہوں. مزید انہوں نے یعنی آپ لوگوں کو تو کام مل گیا نا دوسروں کو جگانے کے لیے. مزید انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں سو رہا تھا تو آپ نے مدنی مذاکرے میں غالباً اعلان فرما رہے تھے کہ مسجد میں بستر بچھا کر سوئیں. تو میرے پاس بستر نہیں تھا, میں ایسے ہی سو گیا. تو آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اٹھایا کہ میں نے کہا ہے کہ بستر بچھا کر سو. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس بستر نہیں ہے, وہ مل نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا اپنی آنکھ کھولو. تو میں نے تھوڑی سی آنکھ کھولی تو وہ بستر میرے پاس تھا. ان کا اپنا جو گم گیا تھا. جی جواب دیجئے. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام کون بتائے گا؟
مائک پر رکے السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتاؤ. عبد القیوم چیئرمین تجوڑی ضلع لکی مروت. چیئرمین یہ جو لکی مروت ضلع لکی مروت گاؤں تجوڑی. اچھا ادھر کے آپ چیئرمین ہیں؟ جی ہاں. اچھا اب جواب دیجئے. قرآن پاک، داؤد، زبور، تورات. قرآن پاک اور داؤد، زبور. داؤد کون سی کتاب ہے؟ داؤد، زبور، تورات. بھول گئے آپ؟ انجیل، زبور، تورات. قرآن پاک. جواب درست مان لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں خان صاحب کو 100 روپیہ تحفہ ملے گا. میں خود 100 روپیہ ان کے پاس جائے گا. مل گئے. 100 روپیہ آپ کے پاس خود آئے گا انشاءاللہ. تو یہ اچھا تو واندہ دینا کوئی بات نہیں. پیسہ کھڑا ہے نہیں لگے تو چیئرمین ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے انعام. دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے انعام. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے انعام. دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے انعام. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک. بعد رمضان عید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے. رب کی رحمت مزید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک.